تو ایمان وہ آدمی قبول کرتا ہے جس کے اندر فطرت سلیم ہوتی ہے، بات سن کر سچی بات لگتی ہے دل کو، وہ کہتا ہے یار میں ایمان لے آیا۔ اب اس ایمان کے لیے دلائل چاہیے ہوتے جس کو یقین کہتے ہیں۔ دلائل کے مجموعے کا نام یقین ہے۔ ایمان کسی کا دعویٰ سن کر، اس کی شخصیت کو دیکھ کر، صادق اور امین پا کر اس کی بات کو مان لینا ظاہری طور پر، اس کا نام ہے کہ یہ آدمی برا نہیں ہے، یار یہ اچھا آدمی ہے، صادق اور امین ہے۔ اس کے بعد اس ایمان کو دلائل کی بنیادیں فراہم کرنا، دلائل کے مجموعے کا نام یقین ہے۔ فرمایا پھر ہم نے اس کو کر دیا۔ جب یہ اس نے مشاہدہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس لیے ہم نے یہ سارا مشاہدہ اس کو کرایا؟ تاکہ وہ بنے، حجت قائم کرنے والا، دلیلیں دینے والا بن جائے، فقط دعویٰ کرنے والا نہ بن جائے۔ تاکہ وہ بنے، تاکہ لی یہ نتیجے کو کہتے ہیں کہ یہ ساری بات کا ہم نے اس لیے اس کو کرایا تھا تاکہ یہ نتیجہ کیا نکلے، لی لام کے اوپر نیچے جو زیر لگی، اس لیے نتیجہ ہم نکالنے، یکون وہ بنے، وہ ہو جائے، من الموقن یقین کرنے والا۔ فرمایا ایک نہیں، پہلے بھی بڑے بڑے ابراہیم سے پہلے یقین کرنے والے گزر گئے تھے، ہم نے پھر اس کو یہ بنایا کہ وہ بھی ہو جائے، انہیں یقین دلائل دینے والا بن جائے صاحب۔ یہ تبلیغ سے پہلے کی باتیں اللہ نے کی ہیں کہ تبلیغ کرنے سے پہلے ہم نے یہ سارا سسٹم اس کو دکھایا، ابے سے بات کی، ابے سے الجھنے کے بعد ہم نے یہ سسٹم دکھایا، اور سسٹم دیکھنے کے بعد فرمایا جب اس نے فکر و نظر، تفکر اور تدبر اور علم اور مشاہدہ، یہ میرے لفظ آپ نے یاد رکھنے، میں نے بڑی مشکل سے آپ کو دے رہا ہوں۔ غور و فکر، تدبر و تفکر اور علم و مشاہدہ کے ملکوت الہی کے علم و مشاہدہ سے جو چیز پیدا ہوئی، فرمایا وہ یقین پیدا ہوا، اور یقین ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اس کے لامحدود درجے ہیں اور لامحدود مراتب عالیہ ہیں۔ کیا ہے؟ جملے میں بہت آپ کو اس لیے پڑھے لکھے دے رہا ہوں کیونکہ تھوڑے لفظوں کے اندر زیادہ علم دینا ہوتا ہے، ورنہ ہر علم جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے بڑی زبردست۔ یقین کے مدارج ہیں، درجہ کہتے ہیں یہ سیڑھی کو، اس کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پھر آگے آ جاتے مراتب، رتبے۔ اللہ نے فرمایا وہ ہم نبیوں کو اعلیٰ رتبے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو دیتے ہیں متبعین بإحسان، جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ تم سے بھی راضی ہو گیا اور ان سے بھی راضی ہو گیا جو اس وقت تھے اے نبی، اور ان سے بھی راضی ہو گیا جو قیامت تک کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا۔ یہ عموماً جب توہین صحابہ اور مقام صحابہ پر بحث ہوتی تو اتباع احسان کی باتیں ہوتی، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا، متبعین۔ آپ سب کا اللہ نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے، آپ سب کا ذکر اللہ نے اس کے اندر فرما دیا، قیامت تک کے لیے جو ان نبیوں کے پیچھے نکلیں گے۔ فرمایا پھر جب وہ چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ یقین میں سے ہو جاتے ہیں، یقین کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کے مراتب، فرشتوں کے مراتب اور ہیں یقین کے، جنوں کے اور ہیں جو اڑتے ہیں، ہم اور ہیں جو صرف زمین پر رہتے ہیں۔ فرمایا ہم پھر ان کو دیتے ہیں، اور یقین کے فرمایا جتنا جتنا گڑ ڈالتا جائے گا ایمان کا اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کا، اور زور پکڑتا جائے گا اور اس پہ جمع رہے گا، اتنا درجہ ہم اس کا بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا جب وہ چڑھاتے چلے جائیں گے
تو ایک بات ذہن میں رکھنا، یقین کے بارے میں ایک بات کہنے لگا ہوں جو کرونا کے بارے میں بھی تم کو فرمایا، ہم ان کو جب جتنا یقین ہوتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. تم تو کہتے ہو میرے بچے بات نہیں مانتے، میرا فلاں بات نہیں مانتا. فرمایا یقین اتنا متعدی ہوتا ہے، متعدی وہ ہوتا ہے جو کسی کے چھونے سے لگ جائے مرض دوسرے کو. فرمایا یقین میں اتنی صلاحیت ہے، دلائل میں اتنی مضبوطی اور صلاحیت ہوتی ہے کہ دوسرے بھی پھر ایک وقت آتا ہے اس کے قائل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اس یقین کے مریض ہو جاتے ہیں. اور پھر یقین پھیلتا 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 محمد رسول اللہ کا چلا عرب سے تھا، آج انٹارکٹیکا میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، ہر جگہ وہ یقین کی دولت پھیلی ہوئی ہے. جانے دے رہے ہیں، کہیں میں کھڑے مبلغین حق بیان ہو رہا ہے، کئی مجاہدین حق گولیاں چلا رہے ہیں، کئی اسرائیلوں کے بمبوں کو سہ رہے ہیں، کئی افغانستان میں مارے جا رہے ہیں، کئی سولیوں پہ چڑھا دیے گئے، کوئی ملک بدر کر دیے گئے، کوئی جلا وطن ہو گئے، کوئی زمینوں میں رون دیے گئے، کوئی جلا دیے گئے، کوئی جیلوں میں بند. دار و رسم کہاں ہر ایک کے واسطے، یہ یقین کرنے والوں کے واسطے ہیں. دیکھو پھر یقین نے کس طرح جلوہ گریاں کی ہیں، ہماری جگہ جگہ سے پھول اور کمپلیں کھلی ہیں. یہ ایمان کی بہار آئی ہوئی ہے، یہ ابو بکر مال لٹا رہا ہے، یہ عمر کی فراست کام آ رہی اسلام کو قائم کرنے کے لیے، یہ عثمان دولت کے انبار لا کے رسول کے قدموں میں رکھ رہا ہے، یہ علی دونوں ہاتھوں سے جنگ لڑتا ہوا تلوار بازی کرتا ہوا بدر و احد و حنین میں تم کو نظر آ جائے گا. یہ خالد جانباز ہے، یہ حسین ابن علی ہے، عبید ابن عبد الجراح ہے. دیکھو یہ کٹ کٹ کر مرنے والا عمر بن عبد الجموح ہے جو کہتا ہے خدایا میرا ناؤ کان ہر شے کٹ کے تیری راہ میں مسلح ہو جائے. تو پوچھے عبداللہ مالا کے ہاضا، کس لیے تو یہاں آ گیا؟ تو میں تیری محبت میں یہ دیکھ کان لایا ہوں، آنکھ لایا ہوں، ایک ایک چیز ہدیہ تجھ کو پیش کروں. پھر میرے بتا وطن تجھے کیا پیش کروں، جسم نظر کروں یا جا پیش کروں. ہم نے بنا دیا، پھر اس کو اللہ نے فرمایا کہ یقین کرنے والوں میں سے بنا دیا ابراہیم کو. یہاں تک بات تھی. اب اس کی بنیاد پر آگے مناظرہ چلنا ہے بہت بڑا ابراہیم علیہ السلام کا. وہ مناظرہ خراب کر دیا سارا مولویوں نے پکڑ کے. وہ مناظرہ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے. اب جب جس کی بنیاد یہ ہوگی نا، اب مناظرہ جب وہ سمجھے گا، میں کہتا ہوں وہ کہے گا آہا، یہ ہوگا نا کمال. بات اس کو کہتے ہیں کرنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرما، میرا بتانا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے.